بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور ایک اتنے بڑے ملک میں دنیا کے عظیم ترین انسان کی جس طرح توہین کی گئی ہے، مجھے یہ شرمسار کر دینے والا منظر ہے۔ اور حکومت سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سیکولر ملک میں کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کے رہبروں کی توہین کرنا جائز ہو جاتا ہے اور اس پر حکومت کچھ نہیں کہتی ہے، تو یہ بات بہت آگے تک بڑھ سکتی ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کو اس سے کچھ فائدہ مل جائے وقتی طور پر، لیکن اس ملک کے لیے، اس دیش کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے اور بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم اس ذات کے لیے کہ جس نے آ کر بشریت کی سب سے زیادہ خدمت کی، انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی، جس نے زندگی کے اصولوں کو بدلا، جس نے ظلم و بربریت و جہالت کا خاتمہ کیا، جس نے اپنے عظیم اخلاق کے ذریعے سے اسلام کا صحیح پیغام پیش کیا، آج اس کی توہین ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اور اس پر کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ بہت ہی زیادہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہم جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار، ان کے عظیم اقدامات، ان کے انقلابات اور ان کی عظیم سیرت کو ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہ لوگ جو بے خبر ہیں ان کے سامنے پیش کریں، وہ جو رسول اللہ سے آشنا نہیں ہیں ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس عظیم ذات کو سب پہچانیں اور اس کی راہ پر چل کر ایک اچھی انسانی زندگی جینے کا طریقہ حاصل کر سکیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں تو اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ اللہ کے نور کے سب سے بڑی نشانی خود رسول اللہ کی ذات ہے، لہٰذا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ نور بہرحال کامل ہو کے رہے گا۔ جو لوگ نادان ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے سمجھیں گے انشاءاللہ اور رسول اللہ کی راہ پر چلنے کا سلیقہ سیکھیں گے۔